کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں قائد اعظم کس قسم کی ریاست چاہتے تھے. آیا وہ اسلامی ریاست چاہتے تھے یا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے؟ ابھی تک یہ بحث جاری و ساری ہے اور یہ بحث ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی کہ قائد اعظم کیسی ریاست چاہتے تھے. اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قائد اعظم کی تقاریر سے 3 اقتباسات پیش کرتے ہیں جس سے صراحت ملے گی کہ قائد اعظم کس قسم کی ریاست چاہتے تھے. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ہم قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا. قائد اعظم نے 1947 کی 11 اگست کی تقریر میں جو کہ ان پہلی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے فرمایا کہ ریاست کو آپ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی ہندو ہے وہ اگر اپنے مندر جانا چاہتا ہے، اپنی عبادت گاہوں میں جانا چاہتا ہے، مسلمان ہیں، کرسچن اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. ریاست دا اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ریاست کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. آگے چل کر وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ انگلینڈ میں بہت عرصہ پہلے یہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ عیسائیت کے 2 فرقے یعنی کیتھولک اور پروٹسٹنٹس یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے تھے. اور اللہ کا شکر ہے آج ہمیں اس پاکستان میں ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے نئی ریاست کا آغاز نہیں کرنا پڑ رہا. یہ اللہ کا شکر ہے. اسی تقریر میں قائد اعظم آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو ہونا چھوڑ دے گا، مسلمان مسلمان ہونا چھوڑ دے گا. اور قائد اعظم آگے مزید یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا مذہبی اعتبار سے نہیں ہوگا کیونکہ مذہب تو ہر ایک کا نجی مسئلہ ہے، بلکہ یہ سیاسی طور پر ہوگا کیونکہ ریاست کو مذہب سے کسی کے عقیدے سے کسی کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہم قائد اعظم کی تقریر کا ایک اقتباس کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے 19 فروری 1948 میں آسٹریلوی عوام کے سامنے کی. اس تقریر میں قائد اعظم نے آسٹریلوی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے باوجود آپ یہ جان لے کوئی یہ غلطی نہ کرے کہ پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہوگی، یعنی ایک ملائیت والی ریاست ہوگی جس کو ملا رول کرے گا، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور پاکستان ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. فروری 1948 میں قائد اعظم نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ I don't know but it will be a democratic type embedding the essential principles of Islam. قائد اعظم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ نئی ریاست کا آئین کیسا ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نئی ریاست جمہوری ہوگی اور اس میں اسلام کے ایسنشلز اور عالمگیر اصول اس میں کار فرما ہوں گے، لیکن یہ اصول ایسے ہی کار فرما ہیں جیسے 1300 سال پہلے قابل عمل تھے اور آج بھی یہ عالمگیر اصول قابل عمل ہیں. اور قائد اعظم نے اسی تقریر میں اس بات کی وضاحت بھی کی پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ ٹو بی رولڈ بائی پریسٹ ود اے ڈیوائن مشن. یہ انتہائی صراحت کا جملہ ہے جس میں قائد اعظم نے بتایا کہ نئی ریاست کو کوئی ملا رول نہیں کرے گا، وہ ڈیوائن مشن کے تحت اس کو نہیں چلائے گا. یہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی جس میں اسلام کے عالمگیر فنڈامنٹل اور اسینشلز پرنسپل قابل قبول ہیں جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہیں. اب ان 3 تقاریر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان 11 اگست کی جو تقریر ہے 1947 والی، یہ پاکستان کے بننے کے 3 دن قبل کی ہے اور باقی تقاریر فروری 1948 کی ہیں. یہ تقاریر میں نے اس لیے بھی پیش کی تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ قائد اعظم کیا بعد میں کوئی نظریہ تبدیل ہو گیا. یہ قائد اعظم کی لیٹسٹ سمجھی جانے والی تقاریر ہیں کیونکہ اسی سال قائد اعظم کی وفات بھی ہوگی. پھر دوسری تقاریر کو بھی دیکھتے ہیں قائد اعظم کی، جس میں قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہوگا وہ اسلام پر مبنی ہوگا
وہ ہمارا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال پہلے قرآن آئین کی شکل میں دے دیا ہے. اس طرح کی اسلامی جملے قائد اعظم کے منہ سے بھی وارد ہوتے ہیں. تو کوئی بھی تاریخ سے شغف رکھنے والا، پاکستانی تاریخ سے تعلق رکھنے والا، وہ ان باتوں کو، ان جملوں کو سن کر بوکھلا سا جاتا ہے کہ قائد اعظم آیا کس قسم کی ریاست چاہتے تھے. آیا وہ اسلامی ریاست چاہتے تھے یا سیکولر ریاست چاہتے تھے؟ جو 3 اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے تو ایک صراحت ملتی ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. یہاں پر بھی سوال ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم نے تھیوکریٹک اسٹیٹ کی ممانعت تو کی ہے، لیکن کہیں سیکولر کنسپٹ استعمال نہیں کیا. تو آئیے جدید زمانے میں اس واقعے سے قائد اعظم کے ذہن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے عرب ٹیلی ویژن کے ایک انٹرویو لینے والے نے سوال کیا کہ آپ سیکولرزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو طیب اردگان نے فرمایا کہ سیکولرزم عین اسلام ہے. جیسے سیکولرزم کہتا ہے کہ آپ کو دوسرے مذہب والوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ آزاد ہیں اپنی عبادات میں، اور یہی اسلام بھی کہتا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں برداشت سکھاتا ہے. اور یہی قائد اعظم اپنی تقاریر میں فرماتے رہے کہ اسلام ہمیں برداشت سکھاتا ہے، وہ دوسروں کے مذہب کے بارے میں ہمیں برداشت سکھاتا ہے. تو یہی جو عالمگیر اصول ہیں یہ نئی ریاست کے لیے قابل عمل ہوں گے، اور یہی وہ فنڈامنٹل اسینشل اسلامک ڈیموکریٹک لاز ہیں جو سب کے لیے قابل عمل ہیں، قابل قبول ہیں. اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بھی ذہن میں رہے کہ قائد اعظم نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے واشگاف الفاظ کے ساتھ اس بات کی نفی کی ہے کہ پاکستان اٹ ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ رولڈ بائی دا پریسٹ ود اے ڈیوائن مشن. امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.